فیصلہ کیا کہ تمام تر غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آزادی سے اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں، اپنے تمام تر جو ان کی روایات ہیں اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں تو آپ تشکرن اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور توازن اس سے استغفار کریں. بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے. صدق اللہ العظیم. آج کی ایکٹیویٹی ہے یہ سیریز آف ایکٹیویٹیز جو ہم نے ڈائمنڈ جوبلی پہ کی ہیں ان کا ایک حصہ ہے. اور جنرل اسلم صاحب ایک ایکسیلنٹ پریزنٹیشن ہے، غور سے سنیے گا اور توجہ سے بیٹھیے گا. یہاں انشاءاللہ آپ سوچیں گے کہ اگر اس کو نہ اٹینڈ کرتے تو بہت بڑی کوتاہی ہوتی. تو جنرل صاحب مسٹیرین ہیں، ہمارے دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں. بنیادی طور پر ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، لیکن ایک اس وقت بڑا کم ترقی یافتہ علاقہ تھا. اب تو ڈیرہ غازی خان بہت ڈیولپ ہو گیا. تو وہاں سے مکتب میں داخل ہوئے، بہت لائق تھے، پڑھاکو تھے. ہم بغیر پڑھے گزارا کرتے تھے اور یہ پڑھا کرتے تھے. تو بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے اور ہر فن مولا. شروع سے ہی ڈبیٹر تھے. پھر آرمی میڈیکل کالج میں آ گئے. تو آرمی میڈیکل کالج کے جو بانی ٹیچرز تھے جنہوں نے ایکچولی آرمی میڈیکل کالج کو صحیح معنوں میں ایک ٹاپ لیول انسٹیٹیوشن بنایا، ان میں سے تھے. 1906 in Dhaka, Bangladesh. Mind it was United India, then it became East Pakistan, then it became Bangladesh. So that means the movement of Pakistan, in fact, primarily started from East Wing of Pakistan. On 11 September 1948, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah breathed his last due to fulminant pulmonary tuberculosis. Was led by Maulana Shabir Ahmad Usmani. After hearing the sad demise of Muhammad Ali Jinnah, Lord Mountbatten said, "These are the recorded words. If I had known these are the recorded words of Mountbatten, if I had known that Mr. Jinnah would die early, so early, I would have delayed the division of India. If I had known that Mr. Jinnah would die so early, I could have delayed the division of India, which means creation of Pakistan." ابھی سے پاؤں کے چھالے
نہ دیکھو ابھی یارو سفر کی ابتدا ہے بس، لیکن نوجوانوں کے لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یو گو. ٹھیک ہے جی. زندہ باد. آج کا ایونٹ رہا اور بہت مفصل انداز میں جو ہے وہ میجر جنرل اسلم جو آئے انہوں نے آ کے ہمیں ایکسپلین کیا کہ کیا حالات تھے جو پاکستان کی تحریک میں چلے. 1857 سے لے کر 1947 تک انہوں نے بیان کیے سارے حالات. ویسٹرن سائڈ کی اگر دیکھیں تو 1857 سے شروع ہو گئی تھی، لیکن جو بنگال سائڈ کی تھی وہ 1757 سے شروع ہوئی تھی، یعنی 200 سال پرانی. اور اس میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ نواب سراج الدین دولہ جب شہید ہوئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹیک اوور کر لیا بنگال کو، تو یہ اس ٹائم سے بنگالی اسٹرگل کر رہے اپنی آزادی کے لیے، یعنی 190 سال سے. جو یہ سائڈ تھی انڈیا کی اس نے تو 90 سال کیا، جو دوسری سائڈ تھی اس نے 190 سال کیا. 190 سال جدوجہد کے بعد جب ایک ملک بنا اس میں بھی زیادتیاں ہوئیں اور جو سوشل انجسٹس تھا وہ ہوا، اس وجہ سے ملک جو ہیں وہ آپس میں ایک نہ رہ سکے. بہرحال بڑا جو ہے وہ ایک ایسی وہ تقریر کر کے گئی کہ جس نے دل میں گھر کیا ہمارے، اور بڑا اچھا لگا سن کے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ایسی مزید جو اسپیکرز ہیں وہ ہمیں ملیں. تو اسی کے ساتھ وقار سے کچھ رائے لیتا ہوں آخر میں. وقار کچھ بولنا چاہو گا؟ تو یار آج جو لیکچر ہم نے اٹینڈ کیا اس سے ہمیں پاکستان کی ہسٹری کافی کلیئر ہوئی ہے. کافی ایسی باتیں پتہ چلی جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھی، اور بڑا ڈیپ لیکچر تھا. پاکستانی ہونے کا ایک دفعہ پھر پراؤڈ فیل کر رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ پاکستان کو زندہ باد. اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے میزبان ابراہیم کو دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیں زندگی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان کا میپ ہے، یہ 1971 تک ہمارے پاکستان کا حصہ تھا، اور 1971 16 دسمبر کو ہم سے الگ ہوا. بڑا ہی دردناک دن تھا پاکستان کی ہسٹری کا، جو ہمارا خرگوش مل گیا. تو یہ ہمارا ویسٹرن حصہ تھا، مغربی پاکستان سے لگے تھا، اور اس میں بھی کشمیر کا حصہ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے. کافی تعداد انڈیا کے قبضے میں انڈیا پرووائڈ کیا ہوا ہے. اور اس کے باوجود بھی یہ نقشہ بھی تھوڑا انکمپلیٹ ہے کہ یہاں پر یہ جو جگہ ہے نا گجرات کی جو ان کی ہے، یہاں پر منور گڑھ اور جناح گڑھ بیسیکلی دو جو سلطنتیں تھیں مسلمانوں کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. اور یہ بیسیکلی جو حیدرآباد دکن ہے انہوں نے بھی کہا تھا نظام آباد، اور یہ کہ ہم جو احمد نگر اورنگ آباد یہ ساری سلطنت جو ہم پاکستان سے ہونا چاہتے ہیں. اور ہندوستان نے ان پہ بھی جبری قبضہ کر لیا تھا. تو یہ ہے یہ تاریخ ہے جس کا دکھ سے ہمیں بول دیتا ہوں. بہت بڑا ملک ہمارا، اب جتنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور اس کی صورتوں میں حفاظت کرے. آمین. مقصد یہ تھا ادھر آ کے دکھانے کا آپ لوگوں کو کہ بڑی تاریخ ساتھ بڑی خوبصورت جگہ ہے. ٹھیک ہے، اور بڑا اچھا لگا ادھر آ کے. اندھیروں کو مٹائے گا اجالا بن کے چھائے